رات کی خاموشی میں کمرے کی مدھم روشنی جل رہی تھی۔ علیزے نے آنکھیں کھولی تو پہلا احساس یہ ہوا کہ وہ کسی مضبوط اور گرم حصار میں ہے۔ عدیل کا پورا وجود اس کے ساتھ پیوست تھا۔ اس کے ایک بھاری بازو علیزے کی کمر کے گرد لپٹا ہوا تھا، جس نے اسے اپنے سینے سے سختی سے بھینچ رکھا تھا، اور اس کی گرم سانسیں علیزے کی گردن پر محسوس ہو رہی تھی۔ وہ گہری نیند میں تھا، مگر اسے نیند میں بھی اس کی گرفت کمزور نہیں ہوئی تھی۔ علیزے نے آہستہ سے پلکیں چھپکائیں اور ذہن میں رات کے وہ لمحے تازہ ہو گئے جب عدیل نے تمام فاصلے مٹاتے ہوئے اسے اپنے قریب کیا تھا۔ عدیل نے اسے نام لے کر پکارا تھا، اس طرح جسے پہلے کبھی نہیں پکارا تھا۔ اس کی بھاری آواز میں کوئی مطالبہ نہیں تھا، صرف ایک سکون تھا۔ تم مجھ سے ڈرتی ہو؟ اس نے علیزے کے چہرے پر جھکتے ہوئے پوچھا تھا۔ نہیں، علیزے نے سیدھا جواب دیا، حالانکہ اس کی دھڑکنیں عدیل کی اس قربت پر تیز ہو رہی تھی۔ تو پھر اتنی دور کیوں ہو؟ عدیل نے کہتے ہوئے اس کے بالوں میں اپنی انگلیاں الجھائیں، اور علیزے کی مسکراہٹ دیکھ کر وہ خود بھی ہنس دیا تھا۔ وہ ہنسی جو وہ عام طور پر دنیا سے چھپا کر رکھتا تھا۔ اس نے علیزے کے گال کو چھوتے ہوئے اپنی گرفت مزید مضبوط کر لی تھی، جیسے وہ کوئی انتہائی قیمتی چیز ہو۔ آج کے بعد تم صرف میری ہو۔ علیزے نے اس کی آنکھوں میں دیکھا تھا، جہاں کوئی کھیل یا چالاکی نہیں تھی، صرف ایک سچی خواہش تھی۔ میں پہلے سے تمہاری تھی، اس نے دھیرے سے کہا تھا، اور عدیل نے بنا کچھ کہے اپنے لب اس کے لبوں پر رکھ کر یہی اپنا جواب دیا تھا۔ علیزے نے آنکھیں موند لیں اور ان یادوں سے اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ فجر کا وقت تھا، اسے اٹھنا تھا۔ وہ عدیل کے اس مضبوط حصار اور اس کے سینے سے خود کو الگ کرنے لگی۔ تو عدیل نے نیند میں ہی گہرا سانس لیا اور اس کے وجود کو مزید اپنے قریب کھینچنے کی لاشعوری کوشش کی، لیکن علیزے نے نرمی سے اس کا بازو سرکایا اور بیڈ سے نیچے اتری۔ وہ عدیل کے بیڈ کے کنارے سے گزرتے ہوئے واش روم کی طرف بڑھی تھی کہ تبھی اس کی نظر سائڈ ٹیبل پر رکھے عدیل کے فون پر پڑی۔ اسکرین جل رہی تھی اور اندھیرے کمرے میں ایک نام بار بار چمک رہا تھا، زمل۔ علیزے کے قدم وہیں رک گئے، نہ لڑکے کا نام نہ لڑکی کا، ایک عجیب سا انجانا سا نام۔ اس نے فون کی طرف ہاتھ بڑھایا، پھر رک گئی۔ ذہن میں بھی عدیل کی وہی سرگوشی گونج رہی تھی، آج کے بعد تم صرف میری ہو۔ اتنی قربت اور اتنے گہرے اعتماد کے بعد وہ اسے صبح کسی شک کو اپنے درمیان آنے کیسے دے سکتی تھی؟ اس نے اپنا ہاتھ واپس کھینچ لیا، ہونٹوں پر وہی مان بھری مسکراہٹ واپس آئی اور وہ واش روم کی طرف چلی گئی۔ واش روم کا دروازہ کھلا تو علیزے نے سوچا کہ عدیل تو سو رہا ہوگا، مگر جیسے نظر اٹھائی عدیل بیڈ پر ٹیک لگائے جاگ رہا تھا اور اس کی نظریں سیدھی علیزے پر تھیں۔ وہ سمجھ گئی کہ عدیل نے سب دیکھ لیا۔ عدیل نے کچھ نہیں کہا، بس اپنا ہاتھ آگے بڑھایا۔ علیزے قدموں سے اس کے پاس آئی اور جیسے ہی بیڈ کے کنارے بیٹھ گئی، عدیل نے اسے کھینچ کر اپنے پاس کیا۔ عدیل نے اس کا چہرہ موڑا، آنکھیں ملاؤ مجھ سے، لگتا ہے میرا فون چیک کرنے کا ارادہ تھا، جب تم وہاں رکی تھی میں تمہیں دیکھ رہا تھا۔ علیزے کے پاس کوئی جواب نہیں آیا۔ عدیل نے اپنے اسے قریب رکھا۔ میں نے تمہیں اپنا کہا ہے علیزے، اس کا مطلب ہے کہ میں بھی صرف اس نے تمہارا ہوں۔ علیزے کے دل میں وہ نام کو کوندہ کی گرفت سے اپنا چہرہ اٹھایا۔ آپ میرے علاوہ کسی اور سے بھی بات کرتے ہیں؟ کمرے کی فضا بدل گئی۔ عدیل نے علیزے کو خود سے دور کیا اور بیڈ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ تم نے میرا فون کیوں دیکھا؟ آواز ابھی کنٹرول میں تھی، مگر نیچے غصہ ابل رہا تھا۔ علیزے نے بستر کی چادر کو مٹھی میں بھینچتے ہوئے کہا، میں نے چیک نہیں کیا، بس نظر پڑ گئی کہ کون میسج کر رہا ہے۔ عدیل نے قدم آگے بڑھایا۔ نظر پڑ گئی اور تم رک گئی، یہ شک نہیں تھا تو اور کیا تھا؟ علیزے کا گلا بھر آیا۔ میں نے فون ہاتھ میں بھی نہیں لیا، صرف دیکھا کہ کون میسج کر رہا ہے۔ عدیل کا ضبط ٹوٹ گیا اور اس کی آواز اچانک اونچی ہوئی۔ رات کو میرے ساتھ اس بیڈ پر ہوتی ہو اور صبح کو میرا فون چیک کرتی ہو، یہ انصاف ہے تمہارا؟ میں تمہارے ساتھ اچھا ہوں، یہ کافی نہیں ہے کیا؟ کیا یہ کافی نہیں ہے تمہارے لیے؟ عدیل کا غصہ بڑھ رہا تھا۔ وہ علیزے کے بالکل قریب آیا۔ علیزے کی آواز کانپ رہی تھی۔ آپ نے خود کہا تھا کہ عدیل کی یہ شادی آپ کی پسند کی نہیں تھی۔ دادا جان نے کہا تو کر لی، تو آج رات جو ہمارے درمیان ہوا وہ کیا تھا؟ بس وقت گزارنا تھا۔ کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ عدیل کا پورا وجود غصے سے تپ اٹھا۔
इसने अलीजे को दोनों बाजुओं से दबोच कर अपनी तरफ झटका दिया। मैंने पूरे खानदान के सामने तुम्हारा साथ दिया था अलीजे, जब कोई तुम्हारी बात सुनने को तैयार नहीं था, और आज रात की इस कुर्बत के बाद तुम मुझसे ये सवाल पूछ रही हो। मुझे बहुत बुरा लगे, सच में बहुत बुरा लगे। इसने अलीजे को छोड़ा और पलटा, खिड़की के पास जा खड़ा हुआ। इसकी पीठ अलीजे की तरफ थी। अलीजे की धीमी सिसकी निकली। वो बेड से उठी और आहिस्ता आहिस्ता खिड़की की तरफ बढ़ी, जहां अदील बाहर अंधेरे में घूर रहा था। अलीजे ने अपने दोनों हाथ अदील के कंधों पर रख दिए। अदील का वजूद एक लम्हे के लिए अकड़ गया, मगर वो पलटा नहीं। अदील, अलीजे ने अपनी पेशानी इसकी पीठ से टिका दी। इसके आंसू अदील के कंधे पर गिरे। मुझे माफ कर दी, मेरा वो मतलब नहीं था। मैं तो बस इस नाम को देखकर डर गई थी। मैं आपको खोना नहीं चाहती। अदील ने गहरा सांस लिया। वो घूमा और अलीजे को कमर से दबोचकर खिड़की के साथ लगा दिया। अदील का चेहरा अलीजे के चेहरे के बहुत करीब था। इसकी आंखें गुस्से से सुर्ख हो रही थी। डर गई थी। अदील की आवाज मध्यम मगर सख्त थी। तो तुम्हें लगता है कि अदील शाह किसी औरत के साथ रात गुजार कर सुबह से धोखा देगा? तुम्हें मेरी मोहब्बत पर, मेरी इस लम्स पर इतना ही भरोसा है अलीजे? इसने अपना एक हाथ अलीजे के चेहरे पर रखा और इसका अंगूठा अलीजे के लब पर फेरा। एक बार, सिर्फ एक बार मुझसे कह देती कि अदील, मुझे जोमाइल के बारे में जानना है, तो मैं अपनी जिंदगी तुम्हें खोल कर रख देता, मगर तुमने शक का रास्ता चुना। तुमने मुझसे पूछा ना कि रात को जो हुआ वो क्या था? वक्त गुजारना था। अदील ने अलीजे को अपने और करीब खींचा। तो सुनो अलीजे, अदील शाह जिस औरत को अपनी बाहों में लेता है, इसे अपनी रूह में उतारे बगैर नहीं छोड़ता। तो मेरा वक्त नहीं, मेरी जिंदगी हो। और अगर अब भी तुम्हें शक है। इसने साइड टेबल से अपना फोन उठाया और अलीजे के हाथ में थमा दिया। तो ये लो, खोलो इसे, देखो इसमें क्या है, मिटाओ अपना शक। लेकिन याद रखना अलीजे, अगर आज इस फोन का लॉक खुला तो अदील शाह के दिल का दरवाजा तुम्हारे लिए हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। अब फैसला तुम्हारा है। कमरे में फिजा बोझिल हो चुकी थी। दोनों की तेज सांसों के अलावा कोई और आवाज नहीं थी। अलीजे के हाथ में अदील का फोन था, जिसकी स्क्रीन अभी भी जोमाइल का नाम चमक रहा था, और सामने अदील खड़ा था, जो अलीजे के अगले कदम का मुंतजर था। अलीजे ने लड़ते हाथों से फोन वापस साइड टेबल पर रख दिया और अपनी नम आंखें उठाकर अदील को देखा। मुझे कुछ नहीं देखना अदील, मुझे आप पर भरोसा है, अलीजे ने धीमे से कहा, मगर इसके लहजे में अभी भी एक बोझ था जो इसके वजूद पर साफ दिखाई दे रहा था। अदील ने फोन को देखा और फिर अलीजे को। इसके चेहरे का सख्तपन कुछ मदम हुआ, मगर वो खामोश रहा। इसी पल अलीजे को महसूस हुआ जैसे कमरे की फिजा घूम रही है। इसके सर में अचानक एक शदीद चक्कर आया और वो दिल बुरी तरह मतलाने लगा। वो बेड का किनारा पकड़कर वहीं बैठ गई। इसका चेहरा एकदम जर्द पड़ गया। अदील ने इसकी हालत देखी तो इसका सारा गुस्सा एक लम्हे में गायब हो गया। वो घबराकर फौरन इसके सामने घुटनों के बल बैठा और इसके ठंडे पड़ते हाथों को अपने हाथों में ले लिया। अलीजे, क्या हुआ? तबीयत ठीक नहीं है? अदील की आवाज में अब साफ फिक्र थी। अलीजे ने कुछ कहने के लिए अपने लब खोले, मगर सुस्ती और नकाहत इस हद तक बढ़ गई कि वो जवाब देने की बजाय वॉशरूम की तरफ भागी। अदील बाहर खड़ा बेचैनी से इसका इंतजार कर रहा था। जब अलीजे निढाल कदमों से बाहर निकले तो अदील ने इसे सहारा देकर बेड पर बिठाया और पानी का गिलास इसके लबों से लगाया। अलीजे ने 2 घूंट पिए और नफी में सर हिला दिया। पिछले चंद दिनों से सुबह के वक्त होने वाली ये हल्की फुल्की बेचैनी अब अलीजे को एक बिल्कुल अलग सिमत में सोचने पर मजबूर कर रही थी। इसके ज़हन में एकदम कुछ कूंदा और इसके दिल की धड़कन एक नए एहसास से तेज हो गई। इसने कुछ देर अदील के चेहरे को देखा, फिर धीमे से बोली, अदील, मुझे ड्रेसिंग टेबल के दराज से वो कट किट ला कर दे। अदील ने एक लम्हा इसे सवालिया नजरों से देखा, फिर दराज से वो छोटा सा पैकेट निकालकर अलीजे के हाथ में थमा दिया। अलीजे फोन का शक और अदील का गुस्सा भूलकर एक अजीब सी घबराहट और उम्मीद के साथ वॉशरूम की तरफ बढ़ गई। अदील कमरे में चक्कर काट रहा था। गुस्से की जगह पे एक अजीब सी सनसनी ने ले ली थी। 5 मिनट बाद जब वॉशरूम का दरवाजा खुला तो अलीजे बाहर आए। इसके हाथ लर्ज रहे थे और आंखों में आंसू थे, मगर ये आंसू पिछले वाले नहीं थे। अदील ने लपक कर इसका हाथ पकड़ा। क्या हुआ अलीजे? अलीजे ने बिना कुछ कहे वो प्रेगनेंसी टेस्ट किट अदील के सामने कर दी, जहां 2 गहरी गुलाबी लाइनें बिल्कुल वाज़ेह चमक रही थी। अदील ने किट को देखा और इसकी नजरें वहीं जम कर रह गईं। इसकी जुबान जैसे गंग हो गई।
علیزے نے امید سے اس کے چہرے کی طرف دیکھا، مگر وہاں نہ تو کوئی خوشی ابری، نہ کوئی مسکراہٹ اور نہ ہی کوئی ایکسائٹمنٹ۔ عدیل کے چہرے کے تاثرات بالکل خالی ہو گئے۔ اس نے کٹ سے نظریں ہٹا کر ایک بار علیزے کے چہرے کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں گہری الجھی ہوئی خاموشی تھی، جیسے وہ اس سچائی کو قبول کرنے میں وقت لے رہا ہو یا کسی پرانی سوچ میں گم ہو گیا ہو۔ کمرے کی وہ ساری تلخی اور رات کا غصہ اس خاموشی کے نیچے دب تو گیا، مگر عدیل کی یہ پراسرار خاموشی علیزے کے دل میں ایک نیا سوال چھوڑ گئی۔ وہ بنا کچھ بولے کٹ کو وہیں میز پر رکھ کر آہستہ سے پلٹا اور کھڑکی کی طرف بڑھ گیا۔ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، دوبارہ لکھتا ہوں۔ اردو درست رکھوں گا اور ایسے غیر فطری جملے بالکل نہیں آئیں گے۔ خاموشی کو علیزے نے خود توڑا۔ وہ اٹھی اور عدیل کے پیچھے آ کر کھڑی ہو گئی۔ عدیل، ہمیں ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے۔ عدیل نے ایک لمحہ کچھ نہیں کہا، پھر بغیر مڑے بس اس بات میں سر ہلا دیا۔ علیزے کو لگا شاید سب ٹھیک ہو جائے گا۔ گاڑی میں پورے راستے عدیل خاموش رہا، نظریں سڑک پر، چہرے پر کوئی تاثر نہیں۔ علیزے نے ایک بار اس کی طرف دیکھا، کچھ کہنا چاہا مگر چپ رہی۔ کلینک کے سامنے گاڑی رکی تو اس نے عدیل کا ہاتھ تھاما اور اندر داخل ہوئی۔ ڈاکٹر کے کیبن میں قدم رکھتے عدیل نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ علیزے کو عجیب لگا، مگر اس نے سوچا شاید جھجک ہوگی۔ پھر عدیل نے ڈاکٹر کی طرف دیکھا اور بالکل سپاٹ لہجے میں کہا، ڈاکٹر صاحبہ، ہمیں یہ پریگنینسی کنٹینیو نہیں کرنی، آپ جو بھی پروسیجر ہے وہ بتائیں۔ علیزے کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ ایک لمحہ بالکل ساکت رہی، جیسے دماغ نے یہ الفاظ ماننے سے انکار کر دیا ہو۔ کانپتے ہاتھوں سے اس نے عدیل کا بازو پکڑا۔ عدیل، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم چیک اپ کے لیے آئے تھے نا؟ عدیل نے مڑ کر اسے دیکھا، آنکھوں میں کچھ نہیں تھا، بالکل خالی۔ علیزے کی سانسیں اکھڑنے لگیں۔ عدیل پلیز بتاؤ، یہ مذاق ہے؟ یہ ہمارا بچہ ہے۔ آواز ٹوٹ گئی، آنسو بہہ نکلے۔ ڈاکٹر کے سامنے وہ عدیل کا بازو پکڑے کھڑی تھی، مگر عدیل نے اس کا ہاتھ ہٹایا اور سیدھا ڈاکٹر کو دیکھتے ہوئے بولا، یہ ہمارا ذاتی معاملہ ہے، آپ بس مجھے بتائیں پروسیجر کب ہو سکتا ہے؟ عدیل، علیزہ نے اسے اپنی طرف گھمایا، آنکھوں میں آنسو، چہرہ سرخ۔ یہ آپ کا بھی بچہ ہے، آپ ایسے کیسے؟ عدیل نے بات کاٹی، آواز میں کوئی لرزش نہیں تھی۔ علیزہ، میں جانتا ہوں یہ میرا بچہ ہے، اس لیے فیصلہ کر رہا ہوں، ابھی یہ میرے لیے ممکن نہیں ہے۔ علیزہ نے اس کا کوٹ پکڑ لیا، گھٹنوں میں طاقت نہیں رہی تھی۔ عدیل پلیز، میں آپ سے ہاتھ جوڑتی ہوں، بس ایک بار میری بات سنیں۔ عدیل نے اس کے ہاتھ اپنی کوٹ سے الگ کیا اور سیدھا اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولا، چپ چاپ اندر جاؤ علیزہ، یہ بحث یہاں ختم ہوتی ہے۔ علیزہ وہیں کھڑی رہ گئی، ہاتھ ہوا میں، آنسو گالوں پر۔ چند گھنٹے پہلے جن باہوں میں وہ محفوظ محسوس کر رہی تھی، آج انہی باہوں نے اسے اس طرح دھکیلا تھا جیسے وہ کوئی انسان نہیں، بس ایک رکاوٹ ہو۔ علیزہ نے آخری بار عدیل کا ہاتھ پکڑا۔ عدیل پلیز، مجھے یہاں اکیلا مت چھوڑیں۔ عدیل نے اس کا ہاتھ چھوڑا اور بغیر ایک لفظ بولے باہر نکل گیا۔ نرس آئی اور علیزہ کو اندر لے گئی۔ علیزہ اس چھوٹے سے کمرے میں لیٹی چھت کو دیکھ رہی تھی، آنکھوں سے آنسو بہتے رہے مگر آواز نہیں نکلی۔ ڈاکٹر کچھ کہہ رہی تھی، نرس کچھ سمجھا رہی تھی، مگر علیزہ کے کانوں تک کچھ نہیں پہنچ رہا تھا۔ اسے بس ایک ہی بات یاد آ رہی تھی، رات کو عدیل نے کہا تھا کہ تم صرف میری ہو، اور اب وہ باہر بیٹھا اخبار پڑھ رہا ہوگا یا فون چیک کر رہا ہوگا، بالکل اسی سکون سے جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ جب وہ باہر نکلی تو قدم لڑکھڑا رہے تھے۔ عدیل ریسیپشن کے پاس کھڑا فون پر بات کر رہا تھا، کاروباری لہجے میں، بالکل معمول کے انداز میں۔ علیزہ کو دیکھتے اس نے فون کان سے ہٹایا اور بس اتنا کہا، ہو گیا، چلو۔ علیزہ نے اس کی آنکھوں میں دیکھا، شاید کوئی پشیمانی ہو، کوئی ندامت ہو، مگر وہاں کچھ نہیں تھا۔ وہ پہلے دروازے کی طرف مڑ چکا تھا۔ گاڑی میں علیزہ نے سر سیٹ کی پشت سے ٹکایا اور آنکھیں بند کر لی۔ جسم میں درد تھا مگر وہ درد کچھ نہیں تھا اس درد کے مقابلے میں جو اندر تھا۔ اسے سوچا عدیل کچھ کہے گا، شاید معافی مانگے، شاید ہاتھ تھامے، مگر عدیل خاموش رہا۔ نظریں سڑک پر، گاڑی ایک انجانی گلی میں مڑی تو علیزہ نے آنکھیں کھولی۔ یہ راستہ گھر کا نہیں تھا۔ عدیل، یہ کہاں جا رہے ہیں؟ عدیل نے جواب نہیں دیا۔ گاڑی ایک پرانے محلے میں داخل ہوئی اور ایک گھر کے سامنے رک گئی۔ علیزہ نے باہر دیکھا تو پیروں تلے سے زمین کھسکی، یہ اس کے ماں باپ کا گھر تھا۔ عدیل، اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ عدیل نے گاڑی بند کی، باہر نکلا، اس کی طرف کا دروازہ کھولا اور بالکل سپاٹ لہجے میں بولا، ادھر جاؤ۔ علیزہ نے اسے دیکھا، یقین نہیں آ رہا تھا، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟
عدیل نے ایک لمحہ اسے دیکھا اور پھر کہا، علیزے ابھی مجھے کچھ وقت چاہیے، تم یہاں رہو۔ علیزے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کتنا وقت؟ عدیل نے جواب نہیں دیا، بس ایک قدم پیچھے ہٹا۔ علیزے اتری، قدم لڑکھڑائے۔ اس نے دروازے کا سہارا لیا۔ عدیل نے اس کی طرف دیکھا بھی نہیں، واپس ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا اور گاڑی سٹارٹ کر دی۔ علیزے وہیں کھڑی رہی، جسم میں درد، آنکھوں میں آنسو اور گاڑی کی لال بتیاں دور ہوتی دیکھتی رہیں۔ اس کی ماں نے دروازہ کھولا تو علیزے کی نظر اس پر پڑی اور اگلے لمحے وہ اپنی ماں کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ وہ سب کچھ اندر رکھ کر جو صبح اس نے اکیلے برداشت کیا تھا، رات کے 9 بجے تھے اور شہر کے سب سے مہنگے ہوٹل کی چھت پر روشنیاں بکھری ہوئی تھی۔ عدیل سوٹ کے بٹن بند کرتا لفٹ سے باہر نکلا تو سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ شہر کے بڑے بڑے کاروباری لوگ کہہ کے، شیشے کے گلاس اور ہر طرف ایک خاص قسم کی چمک۔ عدیل اس ماحول میں بالکل فٹ تھا، بلکہ اس ماحول کا مرکز لگ رہا تھا۔ کوئی تناؤ نہیں، کوئی بوجھ نہیں، صبح کا کوئی نشان تک نہیں۔ عدیل بھائی آ گئے؟ ایک دوست نے اسے دیکھتے ہی آواز دی۔ عدیل نے مسکراتے ہوئے ہاتھ ملایا۔ کسی نے کندھا تھپتھپایا، کسی نے گلاس اٹھا کر اس کی طرف اشارہ کیا۔ وہ ہنس رہا تھا، باتیں کر رہا تھا، بالکل ہلکا پھلکا، جیسے صبح کا وہ کلینک، وہ کیبن، وہ علیزے کے آنسو کسی اور زندگی کا حصہ تھے۔ پارٹی کے 1 گھنٹے بعد وہ باہر بالکنی پر کھڑا شہر کی روشنیاں دیکھ رہا تھا کہ پیچھے سے ایک آواز آئی، اکیلے کھڑے ہو، پارٹی اندر ہے۔ عدیل نے مڑ کر دیکھا تو سامنے ایک لڑکی کھڑی تھی، سرخ رنگ کی ڈریس، بال کھلے، چہرے پر اعتماد بھری مسکراہٹ۔ سمرا ایاز، شہر کے سب سے بڑے بزنس ٹائکون ایاز گروپ کے مالک کی اکلوتی بیٹی، جو خود سے بھی کمپنی کی ڈائریکٹر تھی اور اپنے باپ جتنی ہی تیز دماغ تھی۔ عدیل نے مسکرا کر کہا، پارٹی میں سب کے چہرے ایک جیسے لگتے ہیں، تھوڑی ہوا کھانے آیا۔ سمرا نے اس کے پاس آ کر باہر شہر کو دیکھا۔ عدیل رضا، ٹھیک پہچانا، میں نے آپ کی کمپنی کی پچھلی کوارٹر رپورٹ پڑھی تھی، امپریسو نمبرز ہیں۔ عدیل نے ابرو اٹھایا، اسے توقع نہیں تھی، اور ایاز گروپ کی بیٹی بزنس رپورٹس پڑھتی ہے؟ سمرا نے ہلکا سا ہنستے ہوئے کہا، ایاز گروپ چلاتی بھی ہے۔ عدیل نے اسے ایک لمحہ دیکھا، پھر مسکرا دیا۔ اگلے دن دوپہر کو شہر کے ایک پرائیویٹ کیفے میں عدیل پہلے سے بیٹھا تھا جب سمرا اندر داخل ہوئی۔ سادہ مگر قیمتی کپڑے، ہاتھ میں فائل، چہرے پر وہی اعتماد بھری مسکراہٹ۔ وہ سامنے بیٹھی اور فائل میز پر رکھتے ہوئے بولی، میں نے سوچا کافی کے ساتھ کچھ کام بھی ہو جائے۔ عدیل نے فائل کی طرف دیکھا، پھر سمرا کی طرف۔ پہلے کافی، کام بعد میں۔ سمرا نے ہلکا سا ہنستے ہوئے فائل ایک طرف کر دی۔ ٹھیک ہے۔ دونوں باتوں میں لگ گئے، بزنس سے شروع ہوئے، کہیں ہنسی آئی، کہیں بحث ہوئی۔ عدیل کے چہرے پر وہ تناؤ نہیں تھا جو گھر میں ہوتا تھا، وہ آزاد لگ رہا تھا، بلکہ ہلکا۔ سمرا نے کافی کا آخری گھونٹ لیتے ہوئے کہا، تم سوچنے سے زیادہ دلچسپ نکلے۔ عدیل نے مسکرا کر کہا، اور تم سوچنے سے زیادہ خطرناک۔ سمرا نے کہکا لگایا اور فائل اٹھا لی۔ باہر نکلتے وقت عدیل کے فون پر ایک میسج آیا، اس نے اسکرین پر نظر ڈالی۔ علیزے کا نام تھا۔ اس نے فون واپس جیب میں ڈالا اور سمرا کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، اگلی میٹنگ کب کرتے ہیں؟ سمرا نے مسکرا کر کہا، جب تم چاہو۔ شادی کا دن علیزے کو آج بھی یاد تھا، ہر لمحہ، ہر تفصیل۔ سرخ جوڑے میں وہ آئینے کے سامنے بیٹھی تھی جب امی نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا اور آنکھیں بھر آئی تھیں۔ ابو اس وقت تک بیمار ہو چکے تھے، چارپائی سے اٹھنا مشکل تھا، مگر اس دن وہ خود چل کر آئے تھے۔ علیزے کے سر پر ہاتھ رکھا تھا اور بہت دھیمے سے کہا تھا، خوش رہنا بیٹا۔ علیزے نے ان کا ہاتھ تھام لیا تھا، کچھ نہیں بول سکی تھی۔ باراتیوں میں عدیل کے ابو سب سے آگے تھے، بڑے جوش میں، بڑے چاو سے۔ عدیل کے ابو اور علیزے کے ابو برسوں سے ایک ہی دفتر میں کام کر چکے تھے، پرانی دوستی تھی۔ جب ابو نے اپنے دوست کا ہاتھ تھاما تو کہا تھا، یار میں جا رہا ہوں، میری علیزے کا خیال رکھنا، یہ بہت سیدھی ہے، دنیا داری نہیں جانتی۔ انہوں نے آنکھوں میں آنسو لیے سر ہلایا تھا، فکر مت کر، یہ میری بیٹی ہے۔ نکاح ہوا تھا تو علیزے نے سرخ دوپٹے کی اوٹ سے عدیل کو دیکھا تھا، سفید شلوار قمیض میں وہ سنجیدہ بیٹھا تھا، چہرے پر کوئی خاص تاثر نہیں تھا، مگر جب مولوی نے قبول ہے پوچھا تو اس نے صاف اور مضبوط آواز میں جواب دیا تھا، اور علیزے کا دل بھر آیا تھا۔ اسے لگا تھا یہ سب ٹھیک ہو جائے گا، وقت کے ساتھ سب ٹھیک ہو جاتا ہے۔
शादी के पहले चंद हफ्ते अदील ने कोई शिकायत नहीं की, कोई बात नहीं की, बस एक फासला था जो अलीजे को महसूस होता था। मगर वो खुद को समझाती रही। मगर घर में असल तब्दीली उस दिन आई जब अदील के अब्बू ने एक शाम बैठक में बात छेड़ी। अदील, अलीजे के अब्बू ने जो जमीन छोड़ी है वो किसके नाम है? अदील ने अलीजे की तरफ देखा। अलीजे ने आहिस्ता से कहा, अब्बू ने सब भाइयों में तकसीम की थी, मेरे नाम कुछ नहीं है। कमरे में एक अजीब सी खामोशी छा गई। अदील के अब्बू ने चाय का कप रखा और उठकर चले गए बगैर कुछ कहे। इस रात अदील देर से कमरे में आया। अलीजे जाग रही थी। अदील, इसने आहिस्ता से पुकारा। अदील ने जवाब नहीं दिया, बस लाइट बंद करके लेट गया। अलीजे छत को देखती रही। अंदर कुछ टूटने की आवाज आई, मगर आंखों से आंसू नहीं निकले। शायद अभी यकीन नहीं आया था। इसके बाद अदील के अब्बू का रवैया बदल गया। मेज पर बैठकर खाना खाना बंद करो। अलीजे से बात करना बंद हो गई। और अदील ने भी जैसे कोई फैसला कर लिया था। दफ्तर से देर से आना शुरू हुआ। सवालों के जवाब बंद हुए और वो फासला जो पहले सिर्फ महसूस होता था अब नजर आने लगा। और फिर वो सब हुआ जो हुआ। अलीजा आंखें बंद के कमरे में बैठी थी जब हिम्मत करके इसने फोन उठाया। तीसरी घंटी पर अदील ने उठाया। हाँ, आवाज में पहले से बेजारी थी। अलीजा ने हिम्मत जमा की। अदील, कब आएंगे लेने? यहाँ भाभियां बहुत कुछ कहती हैं, ताने देती हैं। अब्बू को भी बुरा लगता है। मैं कब तक यहाँ? अदील ने बात काटी। अलीजा, मैं भी बहुत बिजी हूँ। अलीजा ने आंखें बंद कर ली। मैं जानती हूँ, मगर बस एक बार बता दें कब आएंगे। अदील ने तेजी से कहा, जब फ्री होऊंगा आ जाऊंगा, हर वक्त फोन मत करो। और लाइन कट गई। अलीजा ने फोन गोद में रख लिया। बाहर भाभियों की आवाजें आ रही थीं, खिलखिलाहट थी, मगर इस खिलखिलाहट में वो चुपते हुए जुमले थे जो सुबह से लगातार मिल रहे थे। बेचारी के नसीब ही ऐसे हैं, शौहर ने घर से निकाल दिया, खाली हाथ आई थी, खाली हाथ रह गई। अलीजा ने दीवार से सर टिकाया और आंखें बंद कर ली। अब्बू ने अपने दोस्त से कहा था कि मेरी बेटी का ख्याल रखना, और आज वही दोस्त का बेटा इसका फोन काट कर शायद किसी और से बात कर रहा था। रात के 11 बजे थे जब कैफे की तेज रोशनी और लोगों का शोर पीछे रह गया। अदील और समरा पार्किंग लाइट की मध्यम लाइट्स में अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ रहे थे। ठंडी हवा के झोंके समरा के खुले बालों को उड़ा रहे थे और इसके महंगे परफ्यूम की तेज खुशबू फिजा में घुल रही थी। अदील ने गाड़ी का लॉक खोला तो समरा ने ड्राइविंग सीट के पास आकर इसका रास्ता रोका। चेहरे पर वही मानूस चैलेंजिंग मुस्कुराहट थी। तो अदील, रजा से बिजनेस पार्टनरशिप रहेगी या इससे आगे भी कोई कहानी है? समरा ने अपनी गहरी नजरें अदील की आंखों में गाड़ते हुए धीमे से पूछा। अदील ने गहरा सांस लिया। सुबह की वो सारी तलखी, क्लिनिक का मंजर और अलीजे के आंसू इस चमकती हुई रात और समरा के इस खुली दावत के सामने कहीं बहुत पीछे धुंधला चुके थे। इसने कुछ कहे बगैर समरा का बाजू पकड़ा और इसे फ्रंट पैसेंजर सीट की तरफ ले गया। दरवाजा खोलकर इसे अंदर बिठाया और खुद घूमकर ड्राइविंग सीट पर आ गया। जैसे गाड़ी का दरवाजा बंद हुआ, बाहर का शोर बिल्कुल खत्म हो गया। अंधेरे और बंद गाड़ी के इस महदूद हिसार में समरा के वजूद की तपिश अदील के असाब पर सवार होने लगी। अदील ने गाड़ी स्टार्ट नहीं की, बल्कि इस सीट पर पीछे टेक लगाने की बजाय वो पूरा समरा की तरफ मुड़ा। इसकी नजरें समरा के सुर्ख लबों पर जम गईं। समरा ने कुछ कहना चाहा, अदील तुम, मगर अदील ने इसे जुमला पूरा करने का मौका ही नहीं दिया। इसने एक जाबिराना और तपते हुए हक के साथ समरा की गर्दन के पीछे हाथ रखा और इसे एक ही झटके से अपने बिल्कुल करीब कर लिया। समरा का सांस अदील के चेहरे से टकराकर उखड़ गया। अदील की आंखों में इस वक्त गुस्से, आजादी और अपनी मर्दाना अना का वो जुनून था जो वो अब तक दुबाता आया था। इसने बिना एक पल गंवाए अपने लब समरा के लबों पर रख दिए। वो एक गहरा, वेश्याना और तपता हुआ लिप लॉक था जिसने समरा को एक ही सेकंड में बिल्कुल शॉक कर दिया। अदील की गिरफ्त समरा की गर्दन और बालों पर इतनी सख्त थी कि वो हिल भी नहीं पा रही थी। अदील के लबों की तपिश और इसकी बाहों का दबाव समरा के पूरे वजूद में आग की तरह फैलने लगा। समरा जो हमेशा हर मर्द को अपनी उंगलियों पर नचाने का दावा करती थी, अदील की इस अचानक और बेपनाह शिद्दत के सामने बिल्कुल बेबस हो गई। अदील की गर्म सांसें और इसका ये बेबाक लम्स समरा के अंदर एक अजीब सनसनी दौड़ा गया।
عدیل نے اس بوسے کی شدت کو مزید گہرا اور ہاٹ کر دیا، جیسے وہ اس ایک لمحے میں دنیا کی ہر پابندی کو توڑ دینا چاہتا ہو۔ سمرا نے لاشعوری طور پر اپنے ہاتھ عدیل کے چوڑے کندھوں پر جما دیے۔ اس کی مٹھیاں عدیل کے سوٹ میں دنس گئی اور وہ خود کو عدیل کے سحر انگیز اور وحشیانہ حصار میں مکمل طور پر سونپتی چلی گئی۔ دونوں کے سانس اس حد تک مدھم اور تیز ہو چکے تھے کہ بند گاڑی کے شیشوں پر دھند اترنے لگی۔ جب عدیل نے چند طویل اور تپتے ہوئے لمحوں کے بعد اپنے لب اس کے لبوں سے الگ کیے تو دونوں کی سانسیں بری طرح پھول رہی تھیں۔ گاڑی کے اندھیرے میں سمرا کا چہرہ سرخ ہو چکا تھا، بال بکھرے ہوئے تھے اور اس کے ہونٹوں پر عدیل کے لمس کی تپش صاف دکھائی دے رہی تھی۔ سمرا نے نڈھال ہو کر عدیل کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں اب وہ ایاز بلکہ وہ عدیل کے اس گروپ کے تیز دماغ مغرور ڈائریکٹر نہیں تھی، ایک لمس اس مردانہ جلال اور اس بے باک شدت کی دیوانی ہو چکی تھی۔ اس نے ایسا مرد اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھا تھا جو اسے اس طرح اپنے سحر میں جکڑ لے۔ عدیل نے اس کے چہرے سے ہاتھ اٹھایا، گاڑی کا سٹیئرنگ تھاما اور ایک گہرا سانس لے کر گاڑی آگے بڑھا دی، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ مگر سمرا خاموش بیٹھی باہر چمکتے شہر کو دیکھنے کے بجائے مسلسل عدیل کے اسپاٹ اور پرکشش پروفائل کو گھور رہی تھی۔ اس کے دل و دماغ پر عدیل رضا کا جنون اب مکمل طور پر سوار ہو چکا تھا۔ پرانے محلے کی اس تنگ اور بوجھل گلی میں جہاں ہر وقت گاڑیوں اور پڑوسیوں کا شور گونجتا تھا، علیزے کے کچے مکان کا کمرہ آج بھی الگ ہی چمک کا حامل تھا۔ عدیل نے دوپہر کو میسج کیا تھا کہ وہ شام کو آ رہا ہے، بس ایک لائن نے علیزے کے مرجھائے ہوئے وجود میں جیسے جان ڈال دی۔ بھابھیوں کے تانے، امی کی مایوس نظریں اور سب کچھ ایک امید کے پیچھے پچھلے کئی دنوں کا وہ ہولناک درد چھپ گیا تھا کہ عدیل اسے لینے آ رہا ہے۔ علیزہ نے الماری سے اپنا وہ گہرا نیلا سوٹ نکالا جو عدیل کو پسند تھا، بالوں کو سلیقے سے سنوارا اور آئینے میں خود کو دیکھا۔ آنکھوں کے گرد ہلکی سوجن اب بھی صبح کے رونے کا پتہ دے رہی تھی، مگر ہونٹوں پر ایک مان بھری مسکراہٹ تھی کہ عدیل آخرکار سب غصہ بھول کر اس کے پاس واپس آ رہا ہے۔ اس نے عدیل کی پسند کا قورمہ اور کھیر اپنے ہاتھوں سے بنائی تھی۔ کچن کی گرمی میں اس کا چہرہ تمتما رہا تھا، مگر اسے کوئی تھکن محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ رات کے 8 بجے جب باہر گلی میں گاڑی رکنے کی آواز آئی تو علیزے کا دل سینے میں دھک سے رہ گیا۔ وہ دوڑتی ہوئی صحن میں آئی، عدیل اندر داخل ہوا۔ سفید کلف لگے سوٹ میں وہ اپنے اس پرانے مدھم روشنی والے گھر کے صحن میں بالکل اجنبی لگ رہا تھا۔ علیزہ نے لپک کر اس کا راستہ روکا، آنکھوں میں بے پناہ خوشی اور چمک تھی۔ آپ آ گئے عدیل؟ علیزہ نے مسکراتے ہوئے اس کا کوٹ پکڑنے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا۔ میں نے آپ کی پسند کا کھانا بنایا، آپ ہاتھ منہ دھو لیں، میں ابھی لگاتی ہوں۔ عدیل نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس کا چہرہ بالکل سپاٹ تھا اور وجود سے وہی کلینک والی سرد مہری جھلک رہی تھی۔ وہ سیدھا کمرے میں چلا گیا اور بیڈ کے کنارے بیٹھ گیا۔ علیزہ نے دل کا خوف ایک طرف رکھا اور عدیل کے بالکل قریب بیڈ پر بیٹھ گئی۔ اس نے دھیرے سے عدیل کے مضبوط بازوں پر اپنے دونوں ہاتھ رکھے اور اپنا سر اس کے چوڑے کندھے پر ٹکا دیا۔ اس کے وجود کی خوشبو اور عدیل کے اعصاب کو چھونے لگی۔ علیزہ نے اپنی انگلیوں کو عدیل کی ہتھیلی میں الجھانے کی کوشش کی۔ اس کے لب عدیل کے کان کے پاس تھے۔ عدیل اب بھی غصہ ہے؟ دیکھیں، میں نے آپ سے معافی بھی مانگی تھی اور اب تو ہمارے درمیان ایک اور رشتہ بھی ہے۔ آپ ایسے دور دور رہیں گے تو میں کیسے جیوں گی؟ اس نے والہانہ انداز میں عدیل کے چہرے کو اپنی طرف موڑنے کے لیے اپنا ہاتھ اس کے گال پر رکھا۔ اس کی آنکھوں میں محبت کی وہی پرانی تڑپ اور التجا تھی۔ وہ رات کی طرح عدیل کے اس تپتے ہوئے حصار میں پگھل جانا چاہتی تھی، مگر عدیل نے انتہائی بے رخی اور سرد مہر جھٹکے سے علیزے کا ہاتھ اپنے چہرے سے ہٹا دیا اور بیڈ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کا عروپ سمرا کے ساتھ گزری رات اور ایاز گروپ کے اس کروڑوں کی پارٹنرشپ کے نشے میں اور زیادہ کڑوا ہو چکا تھا۔ میں پہلے تمہاری نخرے اٹھانے نہیں آیا علیزے، اور نہ ہی تمہیں واپس لینے کا کوئی ارادہ ہے۔ عدیل کی ٹھنڈی اور کٹیلی آواز نے کمرے کی ساری تپش کو ایک ہی پل میں منجمد کر دیا۔ علیزے کے ہاتھ وہیں ہوا میں رک گئے، چہرے کی رنگت اڑ گئی۔ عدیل، یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ تم لوگوں نے دھوکہ دیا ہے مجھے۔ تم نے اور تمہارے اس بیمار باپ نے مل کر میرے پورے خاندان کو اندھیرے میں رکھا۔ عدیل کا ضبط اچانک جواب دے گا اور وہ پورے جلال کے ساتھ علیزے پر پھٹ پڑا۔ اس کی آواز اس چھوٹے سے گھر کی دیواروں کو ہلا کر رکھ گئی۔ ہمیں لگتا تھا کہ تمہارے نام پر وہی قیمتی کمرشل جائیداد ہے جس کا ذکر تمہارے باپ نے میرے ابو سے کیا تھا، لیکن حقیقت کھلی تو پتہ چلا کہ تم تو بالکل خالی ہاتھ ہو۔
عدیل کا ایک ایک لفظ علیزے کے سینے پر خنجر کی طرح لگ رہا تھا۔ اس کا روپ اس حد تک بدل چکا تھا کہ علیزے کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہی مرد ہے۔ ابو نے کبھی جھوٹ نہیں بولا عدیل، وہ زمین بھائیوں کی تھی۔ علیزے کی آواز گلے میں پھنس گئی، آنسو بہہ نکلے۔ تو مجھے بھی ایسی لڑکی سے رشتہ نبھانے کا کوئی شوق نہیں جو میرے اسٹیٹس میں ایک دھیلے کا اضافہ نہ کر سکے۔ عدیل نے انتہائی بے رحمی سے کوڑا سچ اس کے منہ پر مارا۔ وہ علیزے کے بالکل قریب آیا۔ اس کی نظروں میں اب محبت کا کوئی نشان نہیں تھا، صرف انا اور کامیابی کی ہوس تھی۔ تمہارے پاس تو کھونے کے لیے کچھ نہیں علیزے، تم ایک مڈل کلاس لڑکی ہو جس کا گزارا چند کپڑوں پر ہو جاتا ہے۔ تمہاری زندگی تو یہیں رک گئی، مگر مجھے تو ترقی کرنے دو۔ یہ آخری جملہ علیزے کے وجود کو اندر تک کاٹ گیا۔ اس کی عزت نفس مٹی میں رول چکی تھی۔ عدیل نے آخری بار اس کے نیلے سوٹ اور تیار چہرے کو حقارت سے دیکھا، پلٹا اور تیز قدموں سے باہر نکل گیا۔ گاڑی کا دروازہ اتنی سختی سے بند ہوا کہ اس کی گونج علیزے کے اندر تک سنائی دی۔ شہر کی روشنی اب گاڑی کے شیشوں پر ایک دھندلی لکیر کی طرح تیر رہی تھی۔ جہاں عدیل اور سمرا ایاز گروپ کی ایک کامیاب ڈیل کے بعد واپسی کے راستے پر تھے، گاڑی کے اندر کی فضا بوجھل تھی جس میں سمرا کے مہنگے پرفیوم کی مسحور کن خوشبو اور عدیل کی پرسکون لیکن شدت بھری موجودگی ایک عجیب تضاد پیدا کر رہی تھی۔ سمرا نے اپنے بال ایک طرف کیے اور عدیل کے اسپاٹ چہرے کو دیکھ کر اپنی قیمتی مشروب کا گھونٹ لیا۔ سچ کہوں عدیل رضا، تمہارے بزنس آئیڈیاز شاندار ہیں، مگر تمہاری کمپنی کا سٹیٹس ابھی بھی ایاز گروپ کے سامنے ایک معمولی درجے کا ہے۔ سمرا نے اپنی قیمتی ڈائمنڈ رنگ والی انگلی سے عدیل کے کوٹ کے کالر کو چھوتے ہوئے انتہائی مغرور اور جرات مندانہ لہجے میں کہا، تم محنت کر رہے ہو مگر میرے باپ کے نیٹ ورک کے برابر پہنچنے میں تمہیں ابھی صدیاں لگیں گی۔ عدیل نے سمرا کی اس بات پر برا ماننے کے بجائے ایک گہری پراسرار مسکراہٹ کے ساتھ گاڑی کو سڑک کے ایک سنسان اور تاریک کنارے پر روک دیا۔ خاموشی اتنی گہری تھی کہ دونوں کی سانسوں کی آوازیں صاف سنائی دے رہی تھیں۔ عدیل جو اب تک اپنے کاروباری حدود میں قید تھا پوری طرح سمرا کی جانب مڑا۔ اس کا یہ لیس ویلتھ ہونا بھی اس کا سب سے بڑا ہتھیار تھا۔ وہ جانتا تھا کہ سمرا کا یہ غرور ہی اس کی سب سے بڑی کمزوری ہے۔ اس کی نظروں میں ایک ایسا انجانا جنون تھا جو سمرا کے لیے بالکل نیا تھا۔ سمرا نے جو ہمیشہ حالات پر قابو پانا جانتی تھی، عدیل کی اس اچانک قربت سے ایک خفیف سے گھبراہٹ محسوس کی۔ اس نے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی لیکن عدیل کے مضبوط ہاتھوں نے اسے سیٹ کے ساتھ پیوست کر دیا۔ عدیل نے سمرا کے چہرے کے گرد اپنی انگلیوں کا حصار بنایا اور جھک کر اس کی گردن کی نرم جلد پر اپنے تپتے ہوئے لب رکھ دیے۔ سمرا کے حلق سے ایک مدھم سی سسکی نکلی۔ اس کے ہاتھ لاشعوری طور پر عدیل کے کندھوں پر جا جمے جہاں اس کی گرفت مضبوط ہونے لگی تھی۔ عدیل کی دیوانگی صرف ایک لمس نہیں تھی بلکہ ایک ایسی پیاس تھی جو اس کی شخصیت کے اندر برسوں سے دبی ہوئی تھی۔ اس کی سانسیں سمرا کی گردن پر تپتی ہوئی ہوا کی طرح محسوس ہو رہی تھیں۔ سمرا کی گھبراہٹ اب ایک ایسی کیفیت میں بدل رہی تھی جہاں اسے اپنا وجود عدیل کے سحر میں تحلیل ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ عدیل نے سمرا کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں لیا۔ اس کی آنکھیں سمرا کی آنکھوں میں گری ہوئی تھی جیسے وہ اس کی روح کو پڑھ رہا ہو۔ اس کی والہانہ محبت اب نرم مگر پرسوز تھی۔ اس نے سمرا کے لبوں کو اپنے حصار میں لیتے ہوئے ایک ایسی شدت کا مظاہرہ کیا کہ سمرا کا سارا دفاع ایک ہی لمحے میں ٹوٹ گیا۔ وہ اس کے جذبات کے سیلاب میں بہہ گئی، اس کی آنکھیں بند ہو گئیں اور اس کا سر عدیل کے کندھے پر ڈھلک گیا۔ بند گاڑی کی اس گہری تاریکی میں عدیل کی انگلیاں سمرا کی سرخ ڈریس کی پشت پر پہنچی اور ایک ہی جھٹکے سے اس نے بک کو کھول دیا۔ سمرا کا سانس ایک لمحے کے لیے رک گیا۔ عدیل کی اس حد سے بڑھتی ہوئی بے باکی اور وحشیانہ شدت نے اسے اندر تک ہلا کر رکھ دیا۔ رکو عدیل، سمرا نے نڈھال ہوتے ہوئے بھی پوری قوت سے عدیل کے چوڑے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے پیچھے دھکیلا۔ اس کی سانسیں اکھڑ رہی تھیں، چہرہ سرخ ہو چکا تھا اور بکھرے بال اس کی بے بسی کا پتہ دے رہے تھے۔ اس نے اپنی ڈریس کو آگے سے سنبھالا اور عدیل کی تپتی سحر انگیز آنکھوں میں دیکھتے ہوئے ایک انتہائی مغرور، تیکھے اور دھمکی آمیز انداز میں کہا، تم کیا سمجھتے ہو عدیل رضا؟ تم ایاز گروپ کی اکلوتی بیٹی کے ساتھ اس حد تک جاؤ گے اور میں تمہیں ایسے چھوڑ دوں گی؟ اب تمہیں مجھ سے شادی کرنی ہوگی۔ اگر تم نے میرے ساتھ کوئی کھیل کھیلنے کی کوشش کی تو یاد رکھنا
मेरा बाप 1 मिनट में तुम्हारा ये छोटा सा बिजनेस मिट्टी में मिला देगा, तुम कहीं के नहीं रहोगे। समरा का लहजा अदील को बर्बाद करने की खुली धमकी था, मगर अदील के अंदर इस वक्त फतह का एक तूफान मचा हुआ था। वो पीछे हटा, अपनी सीट से टेक लगाई और एक गहरा पुरसकून सांस लिया। इसके चेहरे पर यही तो वो स्पार्टपन वापस आ गया, मगर अंदर ही अंदर वो मुस्कुरा रहा था। चाहता था वो इसी धमकी का मुंतजर था कि समरा खुद अपनी जुबान से शादी का नाम ले और अयाज ग्रुप की वो अरबों की जायदाद खुद अदील के कदमों में आकर गिर जाए। जैसा तुम चाहो समरा, अदील ने बिल्कुल धीमे और पुरकशिश लहजे में कहा और गाड़ी स्टार्ट कर दी। समरा अपनी ड्रेस को ठीक करती हुई अब भी से गुस्से और जुनून से घूर रही थी, बिल्कुल बेखबर कि वो अदील के बिछाए हुए जाल में पूरी तरह फंस चुकी है। रात का पिछला पहर था जब अदील की गाड़ी एक तवील अरसे के बाद वापस अपने घर के अहाते में आकर रुकी। अलीजा, जो पिछले कई दिनों से अपने मेके में तानों और आंसू के हिसार में जी रही थी, अदील के अचानक लेने आने पर सब कुछ भूल कर इसके साथ चली आई थी। इसे लगा था कि शायद अदील का गुस्सा ठंडा हो गया है, शायद इसके दिल में पशेमानी जागी है, मगर वो अदील के अंदर उबलते हुए इस तूफान से बिल्कुल बेखबर थी जो समरा के इनकार और इसकी अधूरी ख्वाहिश ने अदील के वजूद में भड़का दिया था। गाड़ी से उतरकर अदील लाउंज में दाखिल हुआ तो इसकी आंखों में एक अजीब सा तपता हुआ जुनून था। समरा ने कार में जिस तरह इसे रोका था, इसने अदील की मर्दाना अना और प्यास को मिटाने की बजाय और ज्यादा भड़का दिया था। वो इस अधूरेपन को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था और अब इसकी अपनी बीवी, जिस पर इसका पूरा हक, सामने अलीजे खड़ी थी। अदील ने कोई बात नहीं की, बस एक गहरे और वेश्याना हिसार में अलीजे को अपनी तरफ खींचा। अलीजे इस अचानक और बेबाक शिद्दत पर बुरी तरह घबरा गई। अदील की तेज और गर्म सांसें इसके चेहरे से टकरा रही थी। अदील, ये क्या? अलीजे के लबों से बस इतना ही निकला था कि अदील ने इसे मजीद कुछ कहने का मौका ही नहीं दिया। इसे पूरे जुनून और एक वालिहाना दीवानगी के साथ अलीजे को अपने वजूद में भींच लिया। इसके तपते हुए लब अलीजे की गर्दन और चेहरे पर बिखरने लगे। वो प्यास, वो तड़प जो समरा के सामने अधूरी रह गई थी, अदील ने पूरी शिद्दत के साथ अलीजे पर निकाल दी। अलीजे का पूरा वजूद अदील के इस बेपना और पुरजोश लम्स के सामने पिघलता चला गया। जहाँ रात की खामोशी में दोनों की धड़कनें एक हो गईं और अदील ने अलीजे को इस सहर अंगेज अंधेरे में अपना बना लिया। कुछ देर बाद जब वो तूफान थम गया तो कमरे की फिजा एकदम बदल गई। अदील बेड से उठा, अपने बिखरे हुए बाल दुरुस्त किए और आईने के सामने खड़ा होकर अपना एक कोट के बटन बंद करने लगा। इसके चेहरे पर अभी चंद लम्हे पहले वाली कुर्बत का कोई निशान तक नहीं था। वही पुराना सर्द और स्पार्टपन वापस आ चुका था। अलीजे ने चादर खुद के गिर्द लपेटी। इसकी आंखें नम थीं, मगर लबों पर एक हल्की सी मुस्कुराहट थी कि शायद इस कुर्बत के बाद अदील की बेरुखी खत्म हो जाएगी। वो धीमे से बोली, अदील, आप अब मुझे कभी खुद से दूर तो नहीं करेंगे ना? अदील ने आईने में इसका अक्स देखा और इंतहाई बेरहमी से मुस्कुरा दिया। मैं तुम्हें यहाँ इसलिए वापस लाया हूँ अलीजे, ताकि अपनी जिंदगी का एक अहम फैसला तुम्हारे सामने रख सकूं। मैं दूसरी शादी कर रहा हूं। ये कड़वा जुमला सुनते ही अलीजे के पैरों तले से जमीन निकल गई। अभी चंद मिनट पहले अदील जिस शिद्दत से इसे अपनी बाहों में समो रहा था, अब इसी जुबान से ये होलनाक सच उगल रहा था। इसका पूरा वजूद लर्ज उठा और आंसू बेख्तियार बह निकले। अदील, ये आप क्या कह रहे हैं? अभी अभी जो हमारे दरमियान हुआ वो क्या था? आप दूसरी शादी कर रहे हैं? रो मत अलीजे। अदील ने इंतहाई सफाकी से अपने कॉलर को ठीक किया। और एक बात अच्छी तरह अपने जहन में बिठा लो, मैं यहाँ तुमसे कोई इजाजत मांगने नहीं आया। मैं सिर्फ तुम्हें बता रहा हूं कि मेरी जिंदगी का अगला कदम क्या है। अलीजा ने रोते हुए बेड पर बैठे इसके आगे हाथ जोड़ दिए। अदील, प्लीज ऐसा मत करें। क्या कमी रह गई थी मुझ में? अभी तो आपने मुझे, अगर इस घर में रहना है तो सच्चाई के साथ रहना सीखो। अदील ने मुड़कर इंतहाई सख्त और कटीले लहजे में अपनी बात काटी।
مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، اور اگر یہ منظور نہیں تو تم آزاد ہو، کل ہی طلاق لے کر اس گھر سے جا سکتی ہو۔ عدیل شاہ کسی عورت کے آنسوں کے لیے اپنی ترقی کا راستہ نہیں بدلتا۔ علیزے کا دل دھک سے رہ گیا، وہ عدیل کے اس حد درجے کے غرور پر ساکت رہ گئی۔ عدیل نے گہرا سانس لیا اور انتہائی فخر اور تکبر سے بولا، اور ویسے بھی وہ کوئی عام لڑکی نہیں ہے، وہ ایاز گروپ کی اکلوتی وارث ہے، سمرا ایاز۔ وہ میری زندگی کو اس بلندی پر لے جائے گی جہاں تم جیسی مڈل کلاس لڑکی سوچ بھی نہیں سکتی۔ سمرا ایاز؟ یہ نام سنتے علیزے کا رونا ایک دم رک گیا، اس کے چہرے سے آنسو بہنا بند ہو گئے اور وہ بالکل پتھر کی مورت بن گئی۔ اس کی آنکھیں صدمے اور خوف سے پھیل گئیں، اور اس کے ذہن کے پردے پر ماضی کا کوئی انتہائی ہولناک منظر لہرانے لگا۔ وہ سمرا کے نام پر اس طرح شوق ہوئی تھی جیسے وہ اسے آج ہی نہیں بلکہ بہت برسوں پرانی جانتی ہو، ایک ایسی بھیانک ماضی جس سے عدیل بالکل بے خبر تھا۔ رات کا پچھلا پہر تھا جب عدیل کی گاڑی ایک طویل عرصے کے بعد واپس اپنے گھر کے احاطے میں آ کر رکی۔ علیزے جو پچھلے کئی دنوں سے اپنے مائکے میں تانوں اور آنسوں کے حصار میں جی رہی تھی، عدیل کے اچانک لینے آنے پر سب کچھ بھول کر اس کے ساتھ چلی آئی تھی۔ اسے لگا تھا کہ شاید عدیل کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا ہے، شاید اس کے دل میں پشیمانی جاگ گئی ہے، مگر وہ عدیل کے اندر ابلتے ہوئے اس طوفان سے بالکل بے خبر تھی جو سمرا کے انکار اور اس کی ادھوری خواہش نے عدیل کے وجود میں بھڑکا دیا تھا۔ گاؤں سے اتر کر عدیل لاؤنج میں داخل ہوا تو اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا تپتا ہوا جنون تھا۔ سمرا نے کار میں جس طرح اسے روکا تھا، اس نے عدیل کی مردانہ انا اور پیاس کو مٹانے کی بجائے زیادہ بھڑکا دیا تھا۔ وہ اس ادھورے پن کو برداشت نہیں کر پا رہا تھا، اور اب اس کی اپنی بیوی جس پر اس کا پورا حق، سامنے علیزے کھڑی تھی۔ عدیل نے کوئی بات نہیں کی، بس ایک گہرے اور وحشیانہ حصار میں علیزے کو اپنی طرف کھینچا۔ علیزے سے اچانک اور بے باک شدت پر بری طرح گھبرا گئی۔ عدیل کی تیز اور گرم سانسیں اس کے چہرے سے ٹکرا رہی تھیں۔ عدیل یہ کیا؟ علیزے کے لبوں سے بس اتنا ہی نکلا تھا کہ عدیل نے اسے مزید کچھ کہنے کا موقع ہی نہیں دیا۔ اسے پورے جنون اور ایک والہانہ دیوانگی کے ساتھ علیزے کو اپنے وجود میں بھینچ لیا۔ اس کے تپتے ہوئے لب علیزے کی گردن اور چہرے پر بکھرنے لگے۔ وہ پیاس، وہ تڑپ جو سمرا کے سامنے ادھوری رہ گئی تھی، عدیل نے پوری شدت کے ساتھ علیزے پر نکال دی۔ علیزے کا پورا وجود عدیل کی اس بے پناہ اور پرجوش لمس کے سامنے پگھلتا چلا گیا، جہاں رات کی خاموشی میں دونوں کی دھڑکنیں ایک ہو گئیں، اور عدیل نے علیزے کو اس سحر انگیز اندھیرے میں اپنا بنا لیا۔ کچھ دیر بعد جب وہ طوفان تھم گیا تو کمرے کی فضا یکدم بدل گئی۔ عدیل بیڈ سے اٹھا، اپنے بکھرے ہوئے بال درست کیے اور آئینے کے سامنے کھڑی ہو کر اپنے کوٹ کے بٹن بند کرنے لگا۔ اس کے چہرے پر ابھی چند لمحے پہلے والی غربت کا کوئی نشان تک نہیں تھا، وہی پرانا سرد اور سپاٹ پن واپس آ چکا تھا۔ علیزے نے چادر خود کی گرد لپیٹی، اس کی آنکھیں نم تھیں، مگر لبوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ تھی کہ شاید اس غربت کے بعد عدیل کی بے رخی ختم ہو جائے گی۔ وہ دھیمے سے بولی، عدیل آپ مجھے کبھی خود سے دور تو نہیں کریں گے نا؟ عدیل نے آئینے میں اس کا عکس دیکھا اور انتہائی بے رحمی سے مسکرا دیا۔ میں تمہیں یہاں اس لیے واپس لایا ہوں علیزے، تاکہ اپنی زندگی کا ایک اہم فیصلہ تمہارے سامنے رکھ سکوں۔ میں دوسری شادی کر رہا ہوں۔ یہ کڑوا جملہ سنتے علیزے کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ ابھی چند منٹ پہلے عدیل جس شدت سے اسے اپنی باہوں میں سمو رہا تھا، اب اسی زبان سے یہ ہولناک سچ اگل رہا تھا۔ اس کا پورا وجود لرز اٹھا اور آنسو بے اختیار بہہ نکلے۔ عدیل، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ ابھی جو ہمارے درمیان ہوا وہ کیا تھا؟ آپ دوسری شادی کر رہے ہیں؟ رو مت علیزے۔ عدیل نے انتہائی صفاقی سے اپنے کالر کو ٹھیک کیا۔ اور ایک بات اچھی طرح اپنے ذہن میں بٹھا لو، میں یہاں تم سے کوئی اجازت مانگنے نہیں آیا، میں سے تمہیں بتا رہا ہوں کہ میری زندگی کا اگلا قدم کیا ہے۔ علیزے نے روتے ہوئے بیڈ پر بیٹھتے اس کے آگے ہاتھ جوڑ دیے۔ عدیل پلیز ایسا مت کریں، کیا کمی رہ گئی تھی مجھ میں؟ ابھی تو آپ نے مجھے
اگر اس گھر میں رہنا ہے تو اس سچائی کے ساتھ رہنا سیکھو۔ عدیل نے مڑ کر انتہائی سخت اور کٹیلے لہجے میں اپنی بات کاٹی۔ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، اور اگر یہ منظور نہیں تو تم آزاد ہو، کل ہی طلاق لے کر اس گھر سے جا سکتی ہو۔ عدیل شاہ کسی عورت کے آنسوں کے لیے اپنی ترقی کا راستہ نہیں بدلتا۔ علیزے کا دل دھک سے رہ گیا۔ وہ عدیل کے اس حد درجے کے غرور پر ساکت رہ گئی۔ عدیل نے گہرا سانس لیا اور انتہائی فخر اور تکبر سے بولا، اور ویسے بھی وہ کوئی عام لڑکی نہیں ہے، وہ ایاز گروپ کی اکلوتی وارث ہے، سمرا ایاز۔ وہ میری زندگی کو اس بلندی پر لے جائے گی جہاں تم جیسی مڈل کلاس لڑکی سوچ بھی نہیں سکتی۔ سمرا ایاز؟ یہ نام سنتے علیزے کا رونا ایک دم رک گیا۔ اس کے چہرے سے آنسو بہنا بند ہو گئے اور وہ بالکل پتھر کی مورت بن گئی۔ اس کی آنکھیں صدمے اور خوف سے پھیل گئیں۔ اس کے ذہن پر کے پردے پر ماضی کا کوئی انتہائی ہولناک منظر لہرانے لگا۔ اس سمرا کے نام پر اس طرح شوق ہوئی جیسے وہ اسے آج کی نہیں بلکہ بہت برسوں پرانی جانتی، ایک ایسا بھیانک ماضی جس سے عدیل بالکل بے خبر ہو۔ اگلے دن دوپہر کا وقت تھا جب عدیل ایاز گروپ کے ہیڈ آفس پہنچا۔ اس کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ تھی اور چال میں غرور۔ اسے یقین تھا کہ سمرا کی دھمکی دراصل اس کی محبت کا اعتراف تھی، اور اب وہ ایاز گروپ کا داماد بننے والا ہے۔ وہ ہمیشہ کی طرح بغیر کسی جھجک کے سمرا کے پرائیویٹ کیبن کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ سمرا اپنی کرسی پر بیٹھی باہر شہر کو دیکھ رہی تھی۔ عدیل نے مسکرا کر قدم آگے بڑھائے۔ سمرا، میں نے سوچا کل رات کی بات کے بعد۔ عدیل کا جملہ ابھی پورا بھی نہیں ہوا تھا کہ سمرا اپنی سیٹ سے اٹھی، بجلی کسی تیزی سے اس کے قریب آئی اور ایک زوردار تھپڑ عدیل کے چہرے پر دے مارا۔ چٹاخ! پورے کیبن میں اس تھپڑ کی گونج سنائی دی۔ عدیل کا سر گھوم گیا، اس کی ہنسی غائب ہو گئی اور چہرہ غصے سے سرخ پڑ گیا۔ سمرا، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ عدیل نے دھاڑتے ہوئے اپنا گال پکڑا۔ بدتمیزی؟ سمرا کی آنکھوں میں اس وقت نفرت اور حقارت کی آگ ابل رہی تھی۔ اس نے ایک اور قدم آگے بڑھایا اور انتہائی تیکھے کاٹ دار لہجے میں بولی، تم جیسے گھٹیا، ذلیل اور 2 ٹکے کے انسان کے لیے یہ تھپڑ تو بہت کم ہے۔ عدیل رضا، تم نے کیا سمجھا تھا کہ تم اپنی دولت کی ہوس میں ایاز گروپ کی بیٹی کو اپنے جال میں پھنسا لو گے؟ عدیل کو اپنی سماعتوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ سمرا، تم ہوش میں تو ہو؟ میں بالکل ہوش میں ہوں۔ سمرا نے اس کی طرف انگلی اٹھائی۔ اس کی آواز غصے سے کانپ رہی تھی۔ تم کتنے گرے ہوئے انسان ہو عدیل! لالچ میں آ کر ایک معصوم لڑکی سے شادی کی، اس کے باپ کی جائیداد پر نظریں رکھی، اور جب پتہ چلا کہ وہ خالی آتا ہے تو اس کی زندگی خراب کر کے اسے مائکے چھوڑ آئے۔ اس کا بچہ تک ضائع کروا دیا تم نے، اور یہاں میرے سامنے بڑے بزنس ٹائکون بن کر گھوم رہے تھے تاکہ مجھے پھنسا کر میرے باپ کی جائیداد ہڑپ کر سکوں۔ عدیل کا دماغ سائیں سائیں کرنے لگا۔ اس کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ یہ سب راز سمرا تک کیسے پہنچے؟ اس کے ذہن میں ایک دم علیزے کا چہرہ ابھرا۔ عدیل کی آنکھیں غصے سے خونخوار ہو گئیں۔ اس نے دانت پیستے ہوئے کہا، علیزے، یہ سب اس عورت نے تمہیں بتایا نا؟ اسے تمہیں میرے خلاف بھڑکایا۔ اس کی اتنی جرأت کہ وہ ایاز گروپ کے آفس میں آ کر میرے خلاف بکواس کرے۔
میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ ابھی عدیل کا جملہ ہوا میں ہی تھا کہ سمرا نے اپنی پوری قوت سے دوسرا تھپڑ عدیل کے دوسرے گال پر دے مارا۔ عدیل لڑکھڑا کر پیچھے صوفے سے جا ٹکرایا۔ زبان سنبھال کر بات کرو عدیل شاہ۔ سمرا نے اس کے بالکل قریب آ کر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی۔ وہ کوئی ایسی ویسی عورت نہیں ہے۔ علیزے میرے اسکول کی کلاس فیلو اور میری سب سے بہترین دوست تھی۔ وہ اکیلی ایسی لڑکی تھی جس نے اسکول میں میرے مغلوب رویے کو سنبھالا تھا جب میرے پاس کوئی دوست نہیں تھا۔ عدیل بالکل شاکڈ رہ گیا۔ اس کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ ماضی کا وہ بھیانک تانا بانا اس کے سامنے کھل رہا تھا جس سے وہ بالکل بے خبر تھا۔ سمرا نے اپنی نم ہوتی آنکھوں کو صاف کیا مگر اس کی آواز میں اب علیزے کے لیے ایک مان اور عدیل کے لیے گہری حقارت تھی۔ وہ کل شام مجھ سے ملنے آئی تھی عدیل۔ جب تم نے اسے میرا نام بتایا تو وہ راتوں رات مجھ تک پہنچی۔ وہ کتنی عظیم اور مخلص لڑکی ہے، اس کا اندازہ تم جیسے اندھے انسان کو کبھی ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ یہاں مجھ سے لڑنے یا اپنے حق کی بھیک مانگنے نہیں آئی تھی۔ وہ یہاں مجھے یہ بتانے آئی تھی کہ سمرا، عدیل ایک دھوکے باز انسان ہے۔ وہ تم سے نہیں تمہاری جائیداد سے محبت کرتا ہے۔ پلیز اپنی زندگی برباد مت کرنا۔ اس نے خود برباد ہو کر بھی میری زندگی بچا لی۔ سمرا نے عدیل کے سوٹ کے کالر کو حقارت سے جھٹک دیا اور کیبن کا دروازہ کھولتے ہوئے چلائی، تمہاری حقیقت اب میرے اور میرے باپ کے سامنے آ چکی ہے۔ عدیل رضا، ایاز گروپ تمہاری کمپنی کو سڑک پر لا کھڑا کرے گا۔ اب دفع ہو جاؤ یہاں سے، اس سے پہلے کہ میں سیکیورٹی بلا کر تمہیں دھکے مار کر باہر نکلوا دوں۔ عدیل اپنی جگہ ساکت کھڑا رہا۔ گالوں پر تھپڑ کی جلن تھی اور دماغ میں علیزے کا وہ روپ گھوم رہا تھا جسے وہ مڈل کلاس اور کمزور سمجھتا رہا تھا، مگر آج اسی علیزے نے عدیل شاہ کو ایک ہی وار میں مٹی میں ملا دیا تھا۔ عدیل جب گھر واپس پہنچا تو اس کا سارا تکبر اور ایاز گروپ کا داماد بننے کا خواب مٹی میں مل چکا تھا۔ وہ لاؤنج میں داخل ہوا تو علیزے کو اپنا بیگ سمیٹتے ہوئے پایا۔ عدیل نے اپنا ایک پل گنوائے بغیر علیزے کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے اور روتے ہوئے بولا، علیزے مجھے معاف کر دو، وہ سمرا ہی مکار ہے۔ اس نے مجھے جائیداد کے جھوٹے خواب دکھا کر تمہارے خلاف بہکایا تھا۔ میں اندھا ہو گیا تھا، پلیز مجھے ایک موقع دے دو۔ علیزہ نے جھٹکے سے اپنے پاؤں اس کی گرفت سے چھڑوائے اور اسے دور دھتکار دیا۔ بس عدیل رضا، پہلے میں تمہاری ہر بدتمیزی اس لیے سہتی تھی کیونکہ میں بے سہارا تھی اور بھابھیوں کے تانوں کی وجہ سے مجبور تھی، لیکن اب میں ایک پل بھی تم جیسے لالچی انسان کے ساتھ نہیں رہوں گی۔ علیزہ نے اپنا بیگ اٹھایا اور عزم سے بولی، میں نے سمرا کو تمہاری حقیقت اور اپنی مجبوری بتائی تو اس نے مجھے اپنے ہاں ایک بہت بڑی نوکری دے دی ہے۔ وہ مجھے کام سکھائے گی کیونکہ اسے میرے خلوص پر یقین ہے۔ میں تم جیسے دھوکے باز نہیں ہوں کہ اپنی محنت سے اس کے کاروبار کو فائدہ پہنچاؤں گی۔ عدیل گڑ گڑا کر معافی مانگتا رہا مگر علیزہ اپنے روشن مستقبل کی خاطر اس کا گھر چھوڑ کر چلی گئی۔ گاڑی کا دروازہ بند ہوا تو عدیل کے خالی لاؤنج میں ایک ہولناک ماتم پھیل گیا۔ عدیل کی بربادی نے ثابت کر دیا تھا کہ عورت کبھی دوسری عورت کی فطری دشمن نہیں ہوتی، بلکہ وہ تو مرد کے رویوں اور سماج کے بوجھ تلے کسی وجہ سے دشمن بنتی ہے، بالکل جیسے ایک ساس اپنی بہو کی دشمن سے بیٹے کی محبت بانٹنے کے خوف سے بنتی ہے، ایک نند بھابھی کے سامنے سے بھائی کے مان کی خاطر کھڑی ہوتی ہے، اور ایک سوکن دوسری سوکن کی دشمن صرف مرد کی بے وفائی کی وجہ سے بنتی ہے۔ لیکن جہاں مرد کا لالچ حد سے زیادہ بڑھ جائے وہاں سمرا اور علیزے جیسی عورتیں ایک ہو کر اس کا غرور پاش پاش کر دیتی ہیں، اور یہی عدیل کا آخری انجام تھا۔